الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور تحقیق ہم نے بھیجے تھے إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ پہلی امتوں کی طرف پیغمبر، فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لیکن انہوں نے نہیں مانا تو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا، لعلہم یتضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں، ولولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا پھر کیوں نہ گڑ گڑائے جب آیا ان پر ہمارا عذاب، ولکن قست قلوبہم لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، وزین لہم الشیطان اور خوشنما بنا دیے ان کے لیے شیطان نے، ما کانوا یعملون وہ کام جو وہ کر رہے تھے، فلما نسوا ما ذکروا بہ پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء تو کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، حتی اذا فرحوا یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے، بما ان چیزوں سے اوتوا جو ان کو دی گئی تھیں، اخذناہم بغتہ تو ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ تو اس وقت وہ رہ گئے نا امید، وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا پھر کٹ گئی ظالم لوگوں کی جڑ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کا ابطال اور توحید کا اثبات ایک خاص انداز سے فرمایا ہے۔ پہلے تو مشرکین مکہ سے سوال کیا گیا ہے کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر اس مصیبت سے تمہیں کون نکالنے والا ہے اور تم کس کو پکارو گے؟ تو کیا تم اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بت یا مخلوق سے دوسرے لوگوں کو جس کو تم نے خدا کی حیثیت دے رکھی ہے اس وقت تمہارے وہ کام آئیں گے اور تم ان سے فریاد کرو گے، یا صرف ایک اللہ جل شانہ کو ہی پکارو گے؟ تو اس کا جواب کسی عقل مند آدمی کی طرف سے بجز اس کے یہ نہیں ہو سکتا کہ خود حق تعالی شانہ نے ان کی طرف سے جواب دیا کہ اس مصیبت کے وقت بڑے سے بڑے مشرک بھی سب بتوں اور تراشیدہ معبودوں کو چھوڑ دے گا اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پکارے گا۔ یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ یا تو قیامت ہی ہو سکتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ساعت جو ہے نا، ساعت اس جگہ قیامت صغریٰ اس سے مراد ہے جو ہر انسان کی موت پر قائم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ مشہور ایک بات ہے کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا تو اس کی قیامت تو آج ہی قائم ہو گئی، کیونکہ قیامت کے حساب و کتاب کا ابتدائی نمونہ
قبر اور برزخ میں سامنے آتا ہے۔ یہاں پہ کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ دنیا تو دار الجزا اور دار العمل ہے، یہاں نیک اور بد اور خیر اور شر ایک ہی پلے میں تلتے ہیں، بلکہ بد نیکیوں سے اچھے رہتے ہیں، پھر اس دنیا میں سزا جاری ہو اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا مفسرین نے جواب دیا ہے کہ اصل جزا اور سزا تو قیامت کے دن ہی ہوگی، جس کا نام ہی اللہ نے یوم الدین رکھا ہے، لیکن کچھ سزائیں بطور نمونہ عذاب کے اور کچھ راحتیں بطور نمونہ ثواب کے اس دنیا میں اللہ کی رحمت کے تقاضے کی وجہ سے انسان پر بھیجی جاتی ہیں، اور بعض اللہ والوں نے تو کہہ دیا ہے کہ دنیا کی جتنی لذتیں اور راحتیں ہیں وہ سب نمونہ ہے جنت کی راحتوں کا، تاکہ انسان ان راحتوں کو دیکھ کر جنت کی نعمتوں کی طرف رغبت کرے، اور جتنی تکلیفیں پریشانیاں ہیں رنج و غم ہیں یہ نمونہ ہے عذاب آخرت کے، تاکہ انسان ان کو دیکھ کر اللہ کی نافرمانی سے بچے اور آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگ جائے۔ قل ارائیتم، کہہ دیجئے دیکھو تو، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر چھین لے اللہ تعالیٰ تمہارے کان، و ابصارکم، اور تمہاری آنکھیں، وختم علی قلوبکم، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ، تو کون ایسا رب ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بھی، جو تم کو یہ چیزیں لا دیوے، انظر کیف نصرف الآیات، کہہ دیجیے انظر دیکھیے کس طرح ہم طرح طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں۔ قل ارائیتم، کہہ دیجئے دیکھو تم، ان اتاکم عذاب اللہ بغتہ، اگر آوے تم پر اللہ کا عذاب اچانک، او جہرتاً، یا ظاہر ہو کر، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کون ہلاک کرے گا ظالم لوگوں کے سوائے ظالم لوگوں کے، تو کون ہلاک ہوگا سوائے ظالم لوگوں کے، وما نرسل المرسلین، اور ہم نہیں بھیجتے پیغمبر، الا مبشرین، مگر خوشخبری سنانے والے، ومنذرین، و ڈر سنانے کو، ومن آمن واصلح، جو کوئی ایمان لایا اور سنور گیا، فلا خوف علیہم، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، وہ غمگین ہوں گے، والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یمسہم العذاب، ان کو چھوئے گی عذاب، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دیجئے میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع، میں تو پیروی نہیں کرتا، الا ما یوحی الی، مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہہ دیجئے کہ برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا، افلا تتفکرون، سو تم غور نہیں کرتے، وانذر به الذین یخافون، اور خبردار کر دیجئے اس قرآن کریم کے ذریعے سے ان لوگوں کو، یخافون ان یحشروا، جن کو ڈر ہے اس کا کہ وہ جمع ہوں گے، الی ربہم، اپنے پروردگار کے پاس، لیس لہم من دونہ ولی، اس طرح پر کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا، ولا شفیع، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ یہ سوالات کہ ان لوگوں کے جو لا یعنی سوالات ہیں، اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ صاف کہہ دیجئے تم جو مجھ سے دنیا کے خزانوں کا مطالبہ کرتے ہو، تو میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے سارے خزانے میرے ہاتھ میں ہے؟
اور تم جو یہ بات کرتے ہو کہ مستقبل میں پیش آنے والے ہر مفید اور یا مضر معاملات اور واقعات کو میں تمہیں بتلا دوں، تو میں نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں؟ اور مجھ میں فرشتوں کے مخصوص صفات دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہو، تو میں نے کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ تو جس بات کا میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں اس کا تم مجھ سے مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور دور مت کر ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یریدون، وجہ چاہتے ہیں اس کی رضامندی، ما علیک من حسابہم من شیء، تجھ پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر ہے کچھ، وتطردہم، کہ تو ان کو دور کرنے لگے، فتکون من الظالمین، پس تو ہو جاوے گا بے انصافوں میں سے، وکذالک فتنا بعضهم ببعض، اور اس طریقے سے ہم نے آزمایا بعض لوگوں کو بعضوں سے، لیقولوا اہؤلاء من اللہ علیہم، تاکہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا ہے، من بیننا، ہم سب کے درمیان، الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ خوب جاننے والا، شکر کرنے والا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا، شکر کرنے والا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب وہ آویں تیرے پاس ہماری آیتوں کے ماننے والے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو کہہ دیجئے تم پر سلامتی ہو، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر، الرحمت، رحمت کو، انہ من عمل منکم، کہ جو کوئی کرے تم میں سے برائی، بجہالت، ناواقفیت سے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، واصلح، اور نیک ہو جاوے، فإنہ غفور الرحیم، تو بات یہ ہے کہ وہ ہی بخشنے والا مہربان ہے، وکذالک نفصل الآیات، اور اسی طریقے سے ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو، وَلِتَسْتَبِینَ سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ، اور تاکہ کھل جاوے طریقہ گناہگاروں کا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اس میں ائمہ تفسیر کے دو قول ہیں۔ اکثر حضرات نے ان آیات کو آیات سابقہ اور واقعہ سابقہ ہی کے متعلق قرار دیا ہے، اور اس کی تائید میں روایات پیش کی ہیں کہ جب قریش کے سردار ابو طالب کے واسطے سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کے مجلس میں غریب اور ادنیٰ درجے کے لوگ رہتے ہیں، ان کی صف میں بیٹھ کر آپ کا کلام ہم نہیں سن سکتے، اگر ہمارے آنے کے وقت ان لوگوں کو آپ مجلس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کا کلام سنیں گے اور غور کریں گے۔ اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں، مسلمان تو اپنے مخلص دوست ہیں، ان سے کہہ دیا جائے کہ کچھ دیر کے لیے مجلس سے ہٹ جایا کریں، ممکن ہے کہ یہ رؤسائے قریش بات سن لیں اور مسلمان ہو جائیں۔ تو اس مشورے کے خلاف یہ حکم نازل ہوا کہ ایسا ہرگز نہیں کیا جائے، ایسا کرنا ظلم و بے انصافی ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت فاروق اعظم کو اپنی رائے اور مشورے کی غلطی واضح ہوئی، اور ڈرے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف رائے دے کر گنہگار ہو گیا، اس کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ تو یہ آیاتیں ان کی تسلی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ آپ ان لوگوں کو گزشتہ غلطی پر مواخذہ نہ ہونے سے مطمئن فرما دیں، بلکہ صرف یہ نہیں کہ ان کا اس غلطی پر مواخذہ ہی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بے شمار نعمتوں کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ آگے ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، آیات سے مراد آیات قرآنی بھی ہو سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سلام علیک، کہ آپ ان کو سلام علیکم سے خطاب فرمائیں۔ اب سلام علیکم کے بھی مفسرین نے دو معنی ذکر کیے ہیں،
ایک تو یہ ہے کہ ان کو اللہ جل شانہ کا سلام پہنچا دیجیے کہ جن میں ان لوگوں کا انتہائی اعزاز و اکرام ہے، اور اس صورت میں ان غریب مسلمانوں کے دل شکنی کا بہترین تدارک ہے جن کے بارے میں رؤسائے قریش نے مجلس سے اٹھ جانے کی تجویز پیش کی تھی، اور یہ بھی اس سے مراد ہے کہ آپ ان لوگوں کو سلامتی کی خوشخبری سنا دیجیے کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی نے عمل میں کوتاہیاں کی ہیں تو وہ معاف کر دی جائیں گی، اور ہر قسم کے آفات سے یہ سلامت رہیں گے۔ آگے کتب علی نفسی الرحمہ کہ احسان پر اور مزید احسان کا وعدہ اس طرح کیا کہ آپ ان مسلمانوں سے فرما دیں تمہارے رب نے اپنے ذمے پر رحمت کرنے کو لکھا ہے، اس لیے تمہیں گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے مجھے روکا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے میں پیروی نہیں کرتا تمہاری خواہشات کی۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، بے شک اب تو میں بہک جاؤں گا اور نہ رہوں گا ہدایت پانے والوں میں۔ قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے مجھ کو شہادت پہنچی ہے میرے پروردگار کی طرف سے۔ وکذبتم بی، اور تم نے اس کو جھٹلایا ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بی، میرے پاس نہیں ہے جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ کے۔ یقص الحق، بیان کرتا ہے حق بات کو۔ وهو خیر الفاصلین، اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بی، کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو طے چکا ہوتا جھگڑا درمیان میرے اور درمیان تمہارے۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وعندہ مفاتح الغیب، اور اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں۔ لا یعلمها الا هو، کہ ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ ویعلم ما فی البر والبحر، اور وہ جانتا ہے جو کچھ جنگل میں دریا میں ہے۔ وما تسقط من ورقۃ، اور کوئی پتا نہیں جڑتا الا یعلمها، مگر وہ جانتا ہے اس کو۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ کوئی دانہ گرتا ہے زمین کے اندھیروں میں۔ ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز۔ الا فی کتاب مبین، مگر وہ سب کتاب مبین میں ہے۔ وهو الذی یتوفاکم باللیل، وہ وہی ہے کہ قبضہ میں لے لیتا ہے تم کو رات میں۔ ویعلم ما جرحتم بالنہار، اور جانتا ہے جو کچھ تم کر چکے ہو دن میں۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر تم کو اٹھا دیتا ہے اس میں۔ لیقضی اجل مسمی، تاکہ پورا ہو وعدہ جو مقرر ہو چکا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں بتلا دے گا اس کی جو کچھ تم کرتے ہو۔ وهو القاہر فوق عبادہ، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر۔ ویرسل علیکم حفظا، اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب آ پہنچے تم میں سے کسی کو موت۔ توفته رسلنا، تو قبضہ میں لے لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے۔ وهم لا یفرطون، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر واپس کیا جائے گا تمہیں اللہ کی طرف۔ مولاہم الحق، جو مالک ہے ان کا سچا۔ الا لہ الحکم، یاد رکھو حکم اسی کا ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہہ دیجئے کون تم کو نجات دیتا ہے، بچاتا ہے تمہیں جنگل کے اندھیروں سے، والبحر، اور دریا کے اندھیروں سے۔ تدعونہ تضرعا وخفیا، تم پکارتے ہو اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے۔ لئن انجانا من ہذہ، اگر ہم کو بچا لے اس بلا سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور احسان مانیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیجئے اللہ تم کو بچاتا ہے اس سے۔ ومن کل کرب، اور ہر سختی سے۔ ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ قل هو القادر،
کہہ دیجئے اس کو قدرت ہے علی ان یبعث علیکم اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب من فوقکم تمہارے اوپر سے او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے او یلبسکم شیعا یا بڑھا دیے تم کو مختلف او یلبسکم شیعا یا لڑوا دے تم کو مختلف فرقے کر کے او یذیق بعضکم بأس بعض اور چکا دے ایک کو لڑائی ایک کی انظر کیف نصرف الآیات دیکھیے کس طرح ہم پھیرتے ہیں آیتوں کو لعلہم یفقہون تاکہ وہ سمجھ جاویں وکذب بہ قومک وہو الحق اور جھٹلا اور اس کو جھوٹ بتلایا تیری قوم نے حالانکہ وہ حق ہے قل لست علیکم بوکیل کہہ دیجئے میں نہیں تم پر داروغہ تم پر میں کارساز نہیں ہوں لکل نبأ مستقر ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے وسوف تعلمون اور ان قریب تم اس کو جان لو گے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو کہ جگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو ان سے کنارہ کر حتیٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اگر بلا دے تجھ کو شیطان فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ تو مت بیٹھ یاد آ جانے کے بعد مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ اور پرہیزگاروں پر نہیں ہے جگڑنے والوں کے حساب میں سے کوئی چیز وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لیکن ان کے ذمہ نصیحت کرنی ہے تاکہ وہ ڈریں